احادیات یا وحدانیات کا خبر کہیں امام دی کوئی احادیات کو نہیں کہ انہوں نے ایک کو واسطہ ہوئے ایک صحابی دے واسطے نہ اللہ دے رسول تک براہ راست فیض حاصل کر دے پاؤ. یہ آپ کو شرف حاصل ہے. 8 حدیثیں ہیں آپ کو مروی اور 8 صحابہ دا ذکر ہے کہ آپ نے انہوں نے زیارت کی تھی. لیکن امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائیں رد المحتارج کہ آپ نے 20 صحابہ موجود ہیں کہ آپ پیدا ہوئے, لیکن آپ دی ملاقات 8 صحابہ دے نال نہیں بلکہ 11 صحابہ دے نال. انہوں نے اسماء گرامی آپ نے لکھے سب دے. تو آپ کو شرف حاصل ہے احادیت کہیں امام کو احادیات کو ایک واسطے والی حدیث کو نہیں کہ صرف صحابی کو براہ راست چھوڑی ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ اور وہ جب کہیں میں کول سنائیات ہی کو نہیں دو واسطہ والی کو نہیں سوائے حضرت امام مالک تھے, لیکن انہوں نے بہت مختصر اور امام صاحب کی 200 کو زیادہ سنائیات ہیں صرف 2 واسطے اللہ کے رسول نے امام اعظم کے درمیان. اور سب تو ود کے ائمہ حدیث دے وچوں امام بخاری کو ثلاثیات دا شرف حاصل ہے 3 واسطہ نہ. انہاں 3 واسطہ نال 22 حدیث ہیں بخاری شریف دے. یہ بخاری امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان 3 واسطے صحابی ہے تابعی ہے تبع تابعی, لیکن صرف 22 حدیث اور امام اعظم ابو حنیفہ دی 300 کو زیادہ حدیث ہیں 3 واسطے والی. یہ آپ کو مروین آپ دے مسانی دی موجود ہے. اور دوسرا شرف آپ کو حاصل ہے کہ امام بخاری کو جہاں 22 حدیث ہیں انہاں 22 حدیثوں دے وچوں تقریباً 20 حدیثاں وہ ہیں جڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرداں دے ذریعے انہاں تک پہنچیاں انہاں ثلاثیات دے وچ. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ دی یہ بھی احادیات دے وچوں ایک واسطہ ہے. فرمایا میں بابے جی کو زیارت کی تھی رش بہو آئی لوگ بہو انہوں صحابی دے ارد عبداللہ ابن جز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں زیارتاں کرنے واسطے انہاں کو حدیث سننے واسطے چونکہ حج کا موقع ہے تو میں بابے کو اجازت کی تھی کہ میں بھی آپ کی زیارت کر گیا. آپ چونکہ ینگ ہیں 15 سال عمر ہے 16ویں سال ہی داخل ہو چکے ہیں. فرمایا میں لوگوں کے وچوں آہستہ آہستہ رستہ بڑھتا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی کی خدمت کے سامنے پہنچ گیا. آپ کی زیارت کی تھی اور آپ کو اس موقع پہ ایک حدیث پاک سماعت کی تھی. حدیث کیا ہے؟ من تفقہ فی دین اللہ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جے دین دا فہم حاصل کیتے جے دین دی سمجھ حاصل کی. من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ و رزقہ من حیث لا یحتسب. وہ دے سارے مشکل کم زندگی دے بھی اللہ دے ذمہ ہو گئے تو ان کا رزق بھی اللہ دے ذمہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ وہ پاس رزق دے سی جس پاس وہ بھی دے نہ ہو سکے, لیکن صرف دین دی خدمت اخلاص نال کریں رہے ونجے ایک اللہ نے دین دی فہم عطا فرما چھوڑ. تو گویا یہ حدیث سب تو پہلی آپ نے اس صحابی پر سنی اور امام اعظم وہ فیض ہی وہ خیر ہی جناب آپ کے سینے مقیم ہویا تے پوری زندگی وقت فقہ دے نامے لا چھوڑی حدیث کو قرآن کو سمجھنے دے نامے لا چھوڑی. اور یہ 4 متخصصین سارے اسلام دے اور اسلام دا جڑا علمی خزانہ اصل تک پہنچے 4 متخصصین. پہلا تخصص محدثین جے حدیثیں اکٹھیاں کی. دوسرے متخصصین فقہاء جے حدیثاں دے وچوں وہ فقہی بصیرت اخذ فرمائی کہ ان احادیث دے وچ سارے جیون دے کیا ضابطے تے اصول موجود ہیں. ایک حدیث دے وچوں کئی 100 مسائل اخذ کیتے گئے. ایک حدیث حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں اور صحابی ہیں. انہوں کی جدائی ہو گئی چونکہ حضرت بریرہ آزاد ہو گئی ہیں غلام پہلے لوہے غلام تے کنیزاں آزاد ہو گئی ہیں. ایک حدیث کو حضرت ابن جریر طبری نے ابن حجر اسقلانی لکھ دے ابن جریر طبری نے اور کئی محدثین نے پوری کتاب لکھی ہے ایک حدیث سے اور 400 تے 500 فقہی مسئلہ حفظ کیتے. ایک حدیث جو 500 جیون دے ضابطے حفظ کیتے. اور ایک حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے گھر وہیں ٹکی اپنی خالہ کے گھر ایک رات کا جڑا فیض ہے وہ 56 کے قریب فقہی مسائل سارے واسطے امت دے واسطے محفوظ کر گئی. علماء نے فقہاء نے اخذ کی. لہذا محدثین دی اپنی اہمیت فقہاء دی اپنی اہمیت اور تیسرے متکلمین ہیں جنہیں عقائد کے ماہرین عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے توحید دے کیا تقاضے رسالت دے کیا تقاضے یوم آخر دے کیا تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑی شخصیات صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوئے حضرات اہل بیت اطہار ہوئے انہاں نال سارے عقیدے تے تعلق دے کیا بنیادیں. یہ متکلمین ہیں جڑے اس دے ماہر عقائد دے. اور چوتھا گروہ ہے صوفیاء کرام دا جڑے احوال دے ماہرین ہیں جڑے متخصصین فی الاحوال یا جو کو آخو جب احسان دے ماہرین تزکیہ نفس دے ماہرین
کہ ہر شے ہن سمجھ گئی نے ہر شے اپنے عمل گھنی ہے وے آؤ ہن تھاکو اندر دی جھوک اچھی کر لو جتھا اللہ دی اکھی ہوندیاں نظر لگیاں پہ انشاءاللہ اے جھوک اچھی تھی سی تو عمل دے وزن بڑھ سی اگر عمل بھی ہے سب کچھ ہے محنت مشقت ہر چیز ہے تے اندر صاف نہیں اخلاص تے نیت ٹھیک نہیں بس ہر چیز بے معنی ہے اور ویسے اتفاقاً ذکر آ گیا یہ چار چیزاں اگر کتنے اکٹھی ہیں تو میرے خیال ہے جو آستانہ عالیہ پیر بارو شریف یہ فیض اکٹھا تقسیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ پیر سواق شریف آستانہ عالیہ پیر بارو شریف ایک پاس جو مدارس دی صورت دی تفقہ فی دین حدیث اور فقہ دی خدمت مدارس کو ہوندی پئی خانقاہ کل تصوف دی خدمت ہوندی پئی ہے کانفرنساں دے ذریعے عقائد دی خدمت ہوندی پئی ہر حوالے نال امت دی رہنمائی اور اس کو روشنی فراہم کرنا الحمدللہ فریضہ انجام دیندے پر اللہ برکت عطا فرمائے اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رکھے تو حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو یہ فیض حاصل ہے کہ فقہی بصیرت رکھ دیا کئی دفعہ سارے بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل دائیں میں گھومتے ہوئے آنے ہیں اور حضرت صاحب کو وائس کریں دیا سے اور تھوڑا ٹائم جی میں انہوں کو ملتا ہے تو وائس کا جواب دیندے ہیں لیکن یہ میں جواب ہوتا ہے کہ تسلی تھی ویسے ویسے میرے چاچے جی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی دراز فرماوے سبزادہ مفتی محمد عارف الحسن صاحب دامت برکاتہم بابا جی بھی الحمدللہ فقہی بصیرتی کمال تے ہیں اور چاچا جی بھی کمال تے ہیں لیکن چاچا جی کو ایک اضافی شرف حاصل ہے کہ بہت اوکھی گال پوچھو تو دوترے لفظ ہی سمجھنے وہ کا لمبے تھی دے دوترے لفظ گال کو بالکل ایزی کر کے اور وہ بالکل یعنی جب شرح صدر آپ ہو نا شرح صدر حاصل ہو گئے تو یہ جی ہستیاں اللہ انہوں نے زندگی دراز فرماوے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمائیں کہ میں حدیث سنی کہ جے کو اللہ فقہی بصیرت عطا فرمائیے ان کا فضل تے احسان ہے فرمایا ہونے پریشان نہ تھی وے اللہ کوئی مشکل راہ تے نہ ونڈے سی اللہ مشکل اپنے ذمہ کرم تے گن چھوڑے سی رزق او من سورہ تصف کہ عالم کو مفتی کو رزق دی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں کرنی چاہیے وہ جرا اپنے دشمنوں کو رزق دے وہ سجنوں کو نڈے سی جرا دشمنوں دے بھی رزق بند نہیں کریں دا ساری رات نہ لیکیاں کر کے سمجھن دے فجے ناشتے دیا خوشبوواں نہ لوٹ دے رزق آیا پیا نے تساں نہ لیکیاں کیتیاں لیکن رزق بند نہیں تھیا سارے سلسلے تھوڑا جہی سلسلہ فرق پہ ویندے نقشبندی مجددی سلسلہ یہ آستانہ عالیہ بھور شریف میاں والی ایک حافظ صاحب بن حافظ غلام عباس ہے دو ملے کہ میں کو شہر دسا میاں کھو بھئی یہ فقیر جنہ دا حافظ تھی بہ گئی 20 سال تھی گئے اور کوئی نہ ایندا وظیفہ ہے کوئی تنخواہی مقرر کونی اور کوئی ٹیوشن فیس ہی مقرر کونی یہ گھر بیٹھی ہے اپنا برانڈا جا گھتیس بھیجے ہم بال پڑھاؤں میں روکی نہ ہوئے لوگ اپنے بال بھیج چھوڑے مدرسہ بن گیا بہت اللہ فقیر نہیں اوڑی تھی جی وہی حافظ آئے لہٰذا گھر ہی مدرسہ بچی آندا تے بہر بچہ دا مدرسہ بن وہ دن بھائی بس میں کو رسالے میں کو مل کے اٹھے اسے لے میں پھر یوں تھا پروگرام ہے میں کیا رہی ہو جی ولیاں دیا زیارتیں کرنی چاہیے جن اندروں پیسہ نکل گیا وہ فرشتہ بن خاجے نور محمد کراچی بھی فرمائے فقیر بولنا ہوئی تو کوئی لمبے چوڑیاں فرشتہ پوڑی ہی کا گال لے کے اگر لگے نا کہ پیسہ خرچ کرانا جڑے بس سمجھ وجے جو یہ پیسے کو زیادہ کوئی بھی محبوب بولی ہوتا ہے اگر پیسہ محبوب ہوئے ساتھ وقت اندر پیسہ ٹکا پیا ہوئے وقت کنجوسی کریا یہ سخی علامت ہی شاید پیسے تو وقت کی اللہ دی محبت دلی موجود